ناظرین، آج ہم سری کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ روبینہ احمد ہماری مہمان ہیں. وہ اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کہ ان کا انٹرویو لینا چاہیے. ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. شی از فرام سول سروسز اور ان کا تعلق کسٹم گروپ سے ہے، اور آج کل وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد نیشنل ٹیرف کمیشن میں ایز اے چیئر پرسن اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. نہ صرف وہ ایک آفیسر ہیں بلکہ وہ ملٹیپل جو ہے وہ ٹیلنٹ رکھتی ہیں، اور وہ ٹیلنٹ کیا رکھتی ہیں کہ شاعری بھی کرتی ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ان سے یہ ساری چیزیں بھی پوچھیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا بہت عورتوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویزم بھی اپنی رائٹنگز کے تھرو کرتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ان سے بات چیت ہو. چلیں ملتے ہیں روبینہ احمد سے. روبینہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا سول سروسز سے تعلق رہا، کسٹم گروپ میں آپ نے کام کیا، اس کے بعد آپ نیشنل ٹیرف کمیشن میں آج کل کام کر رہی ہیں. یہ نیشنل ٹیرف کمیشن جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ زاہدہ مجھے یہ اپرچونٹی دینے کا کہ میں کچھ آپ سے بات کر سکوں. آئی تھنک میں بالکل ایز اے خاتون، ایز اے وومن، پچھلے میری 65 سال اب عمر ہونے والی ہے، اور زندگی میں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کروں. میں کوئی بہت بڑی شاعرہ نہیں ہوں، کوئی بہت بڑی ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، بٹ آئی تھنک ایٹ مائی اون لیول آئی ٹرائی ٹو ڈو وٹ ایور آئی کین. آپ نے پوچھا نیشنل ٹیرف کمیشن کا. سو آئی تھنک پروفیشنلی میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا کوئی 1983 میں. And when I joined the civil services as assistant collector customs. بس وہاں سے چلتے چلتے ساتھ میں شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، زندگی کے باقی سارے معاملات بھی چلتے رہے. تھینکفلی کریئر بھی چلتا رہا. اور پھر آج سے کوئی 5-6 سال پہلے مجھے اپرچونٹی ملی کہ کانٹریکٹ پہ نیشنل ٹیرف کمیشن کے لیے جوائن کرنے کا. سو آئی جوائن دیٹ. نیشنل ٹیرف کمیشن ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس ملک میں، دنیا ساری میں یہ ٹریڈ ریمیڈی لاز، جنہیں ہم عام زبان میں اینٹی ڈمپنگ کاؤنٹر ویلنگ لاز کہتے ہیں، ساری دنیا میں یہ ہوتے ہیں. سو پاکستان میں یہ ادارہ ہے جو ان لاز کو امپلیمنٹ کرتا ہے. سادہ سی زبان میں، اگر آپ کے ملک میں کوئی چیز بن رہی ہے اور وہی چیز باہر سے امپورٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن جو باہر سے اس کو بھیجنے والا کمپنی ہے یا شخص ہے وہ پرائسز چارج کرتا ہے جو کہ وہ اپنے ملک میں بھی نہیں کرتا، ان سے کم پرائسز پہ کرتا ہے. سو دس از کالڈ ڈمپنگ. فار انسٹنس ہم پینسل بنا رہے ہیں، لیکن چائنا سے پینسل جو ہے وہ اس قیمت پہ یہاں پہ آ رہی ہے جو اس کے اپنے ملک میں بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ چیز جو ہے آپ کی انڈسٹری کو ہرٹ کرتی ہے، اس کو ایک جو ہے وہ فیئر پلے نہیں دیتی. تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے یا یہ جو لاز ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ جی اس کو وہ فیئر پلے دیا جائے، فیئر ٹریڈ اس کو کہتے ہیں. تو ہم انویسٹیگیشن کر کے اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی ہاں واقعی ڈمپنگ ہے، تو اس کے اوپر ایک اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پرائس برابر ہو جائے. تو ہمارا جو مینوفیکچرر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو ایک جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ اپرچونٹی مل جائے وہ دینے کی. سو یہ کام کرتا ہے یہ ادارہ. دو اٹس اے ویری اسمال آرگنائزیشن، بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار می ان اے سینس بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم I think in my career I'm heading an organization. So ایک آرگنائزیشن کے اندر کسی لیول پہ کام کرنے میں اور اس کو ہیڈ کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے. So I think this gave me an opportunity جو کہ مجھے شاید اپنے کریئر میں کبھی پہلے نہیں ملی تھی. لوگوں کے ساتھ اپنے سے جو لوور سٹاف ہے اسپیشلی، ان کے مسئلوں کو سمجھنا، ان کے لیے کچھ کرنا. سمجھ تو پہلے بھی آ جایا کرتی تھی، لیکن اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لیے کچھ کر سکیں. سو آئی ہیو ڈن لاٹ فار دا اسٹاف ان اے سینس کہ ان کے جو میڈیکل الاؤنسز تھے وہ تھی اس میں پاور میں کہ بڑھا سکتی تھی، وہ بڑھائے. بونسز ان کو دینا، ان کے ٹائم اسکیل پروموشنز کرنا، ان کی پروموشنز کرنا. سو یہ کافی سارے پچھلے 4-5 سالوں میں مجھے موقع ملا یہ کرنے کا، وچ واز
فار مائی سیلف از کوائٹ این انریچنگ ایکسپیرئنس کہ جی ہاں میں لوگوں کے لیے کچھ کر بھی رہی ہوں. میں صرف ایک نوکری نہیں کر رہی بلکہ ایک آرگنائزیشن کو اس کا لیول ریز کر رہی ہوں. سو دس از واٹ آئی بین ڈوئنگ ان فار دا لاسٹ 4-5 years. روبینہ آپ ہمیں بتائیں کہ بحیثیت کسٹم آفیسر اس کے بعد آپ اس میں نیشنل ٹیرف کمیشن میں جو کام کر رہی ہیں, تو ایک عورت کی حیثیت سے آپ کو کتنے مسائل جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنی جاب کے دوران, کیونکہ ہم دونوں فیمیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جب کام کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اپنے کیریئر میں کن کن مسائل کا سامنا تھا اور آپ کے ساتھ جو خواتین کام کرتی ہیں وہ کن مسائل کو فیس کر رہی ہیں؟ زائدہ تھوڑا سا اس میں آئی تھنک میرا کچھ مکسڈ سا ایکسپیرئنس ہے. آئی تھنک وین آئی اسٹارٹیڈ کریئر اس وقت شاید یا تو اتنی سمجھ نہیں تھی, اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ جی ڈسکریمنیشن ہوتی کیا ہے. تو انیشلی تو مجھے کچھ اس طرح سے بہت زیادہ فیل نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور تھا کہ ہمیشہ سے جو جنہیں سمجھا جاتا کہ جی اچھی پوسٹنگز ہیں وہ ضرور میل آفیسرز کو ہی ملتی تھیں. مجھے یہ تھا کہ بینگ دا فرسٹ فیمیل آفیسر جو میں نے پنڈی کلیکٹریٹ سے شروع کیا تھا تو وہاں پہ سو آئی انیشلی تھاٹ کہ جی ہاں اچھا چلیں شاید یہ بھی میرے لیے ایک وہ فیور ہی کر رہے ہیں کہ مجھے وہ فیلڈ میں زیادہ نہیں بھیجتے, میرا بچہ چھوٹا تھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرے لیے اچھا ہی ہے. بٹ آئی تھنک لانگ ان دا لیٹر ان دا سروس آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یہ ڈسکریمنیشن ہی تھی اور اس کا مجھے کوئی پازیٹیو فائدہ نہیں ہوا بلکہ نیگیٹیو ہی ہوا ان اے سینس کہ میرے پہ ایک وہ لیبل لگ گیا کہ جی یہ تو فیلڈ کا کام نہیں کرتی, یہ تو صرف دفتر میں ہی بیٹھ کے کام کر سکتی ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں, اس کا میاں کی ادھر ادھر نوکری ہوتی رہتی ہے, یہ چھٹی لیتی رہتی ہے. سو یو نو لائک دس کائنڈ آف, سو میرا ایک امپریشن بن گیا کہ جی یہ تو اس طرح کی آفیسر ہی ہے. جب بچے بڑے ہوئے تو ایٹ دیٹ پوائنٹ پھر مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا اینڈ آئی ہیو ٹو چینج دس امپریشن. سو جب بچے بڑے ہوئے تو تھوڑا سا میرے پاس ٹائم بھی تھا اور آئی تھنک کوئی سمجھ بوجھ بھی بڑھ گئی تھی اتنی کہ میں اپنے آپ کو اسرٹ کر سکوں اور اپنے آپ کو پروو کر سکوں کہ جی نہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ہارڈ ورک, آئی اسٹارٹیڈ یو نو لائک میں نے بالکل کہا کہ نہیں جی آپ مجھے یہ فیلڈ کی پوسٹنگ بھی دیں, میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی. سو گریجولی آئی تھنک اے ٹائم کیم when everybody recognized openly کہ جی ہاں یہ بہت اچھی آفیسر ہے, یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے, یہ ہر کام کر سکتی ہے. سو مجھے بڑا ٹائم لگا اس پہ اور بہت اسٹرگل کرنی پڑی اپنے آپ کو منوانے میں کہ جی ہاں میں یہ جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کرتے ہیں وہ عورت بھی کر سکتی ہے. جنرلی ہمارے ہاں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ لوور لیول پہ تو شاید ڈسکریمنیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جیسے آپ رائز کرتے ہیں یہ جو ہماری جو ہائرارکی ہے اس میں اوپر بہت ڈسکریمنیشن ہے. فار انسٹنس اگر ابھی آپ دیکھیں فیڈرل لیول پہ جو سیکرٹریز ہیں جو جسے کہ ایک ہائر سب سے سول سروسز کا مقام سمجھا جا سکتا ہے, سیکرٹری لیول پہ ہارڈلی کوئی خواتین ہیں. Though they are very competent, intelligent officers, لیکن ان کو اور 22 گریڈ میں ان کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کو سیکٹری نہیں بناتے, اور اگر بناتے بھی ہیں تو وہ بہت ہی جو سمجھی جاتی ہیں کہ جی انسگنیفیکنٹ منسٹریز ہیں ان کا بنا دیتے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن تو جیسے ہماری سوسائٹی میں اور ڈسکریمنیشن ہے اسی طرح سے سول سروسز میں کافی زیادہ ہے یہ. اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ جو عورتوں کو ہے, اب تو کیونکہ لڑکیاں بہت آنے لگ گئی ہیں تو ماحول تھوڑا بدل گیا ہے, لیکن میرے زمانے میں جب میں نے کیا تو پورے دفتر میں ایک میں واحد خاتون ہوتی تھی. آئی ریممبر کہ انیشلی جب میں نے کیا تو میرے لیے کوئی واش روم نہیں تھا, وہی آدمیوں والے واش روم
دفعہ میں نے کہہ کے کہا کہ نہیں بھائی مجھے علیحدہ واش روم چاہیے مجھے. پھر اب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی آدمیوں کے جو انفارمل مذاق ہیں یا وہ ہیں, دے آر انسینسٹیو ٹو اٹ کہ جی عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے وہ مذاق نہیں, وہی ہوتے تھے. آئی ریمبر ونس مائی کلیکٹر, وہ بات ایسے, اور وہ بات جیسے آدمی کرتے ہیں, وہ پہلے گالی نکالی اور پھر بات کی, تو وہ کوئی 10 منٹ بات کرتا رہا, پھر اس کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے کہا سوری اچھا روبینہ. میں نے کہا جی نہیں آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے اب عادت ہو گئی ہے, آپ بے شک جو آپ نے بولنا ہے بولتے رہیں, میرے کہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو یہ چیزیں ضرور ہیں. اینڈ ناؤ آئی تھنک ایون اب اگر ٹھیک ہے لوور لیول پہ تو آ گئی ہیں, لیکن اب ہائر لیول پہ ابھی بھی عورتیں بہت کم ہیں. میں موسٹلی جن میٹنگز میں جاتی ہوں سوائے میرے وہاں پہ کوئی اور عورت نہیں ہوتی. اور ایک جو مجھے جو چیز بہت ہی زیادہ جو اب آج کل جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سے جو نیچے ہیں وہ میری بات سن تو لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اکثر اگر میں کوئی اور طرح کی بات, وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں میڈم آپ کو پتہ نہیں ہے. اور جو میرے سے اوپر ہیں جب ان کے سامنے میں بات کرتی ہوں تو وہ ایک بہت ہی ڈیروگریٹری طریقے سے میری اوپینین لینے کا ہوتا ہے کہ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں گے اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب میری باری آئے گی, ہاں بی بی آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. سو آئی تھنک یہ جو ہے نا, اف ناٹ ان ویری آبویس ٹرمز بٹ ایک ہڈن جو ڈسکریمنیشن ہے عورت کے اگینسٹ, وہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے سول سروسز میں بھی. اینڈ آئی تھنک اس پہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ عورتیں آئیں گی اتنا یہ ماحول بدلے گا, اور اتنا ہی میرے خیال سے یہ جو ایلیمنٹ آف ڈسکریمنیشن ہے یہ بدلے گا. سو میری تو بہت زیادہ لڑکیاں جو آج کل ہیں ان کو یہی ایک ہوگا ایڈوائس یہی ہوگی کہ پلیز آپ ضرور سول سروسز کو بھی جوائن کریں, یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں کہیں بھی آپ جاتی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو میک دس اے پوائنٹ کہ جی جہاں کہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو ریز یور وائس. چاہے آپ جس طریقے سے بھی اس کو کریں, میں یہ نہیں کہتی کہ بہت اگریسولی اس چیز کو لینا چاہیے, ہر جگہ ضرور کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. اپنی بات آرام سے کریں آپ, لیکن اپنی بات کریں ضرور. تو یہ آئی تھنک ہونا چاہیے, اینڈ دس آئی ایم ہوپ فل کہ جی دس ول میک دا چینج. روبینہ, مجھے آپ کو جانتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں, اور ان 3 سالوں میں میں نے یہ ایک چیز بہت زیادہ محسوس کی ہے کہ یو آر ویری مچ سینسٹیو, اور آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے دیٹ ریفلیکٹس ان یور پوئٹری. تو پوئٹری آپ نے کب سے لکھنا شروع کی, آپ نے جو ہے وہ کتنی لکھی ہے, کیا آپ کا کوئی بک بھی پبلش ہوا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کہ میں آپ سے پوئٹری بھی سنوں گی, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ کب شروع کیا آپ نے لکھنا, اور کیا جو ہے وہ ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ نے اسٹارٹ کیا لکھنا. ہاں آئی تھنک آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن, اینڈ آئی تھنک ایون فرام دا چائلڈہڈ آئی نو کہ جی مجھے مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ میں بہت اوور سینسٹیو تھی. میرے باقی بہن بھائی ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیتے تھے جس طرح سے کلاس میں بھی یہی ہوتا تھا. ایون وین آئی واز ان کالج اور یونیورسٹی, تو مجھے ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں تم بہت اوور سینسٹیو ہو. بٹ آئی تھنک دس از ہاؤ آئی ایم. اور اس کا کہیں کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے, کہیں نقصان بھی ہوتا ہے کہ وین پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور سینسبلٹیز, یا آپ کی جو سینسٹیوٹی جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں, تو وہ کہیں کہیں پھر فرکشن بھی کریٹ کرتا ہے. پوئٹری آئی اسٹارٹیڈ ویری ریسنٹلی. آئی تھنک وہی جب آپ سے ملاقات ہوئی 3-4 سال پہلے لاہوتی میلوں پہ, پرابیبلی میرا پبلکلی وہ فرسٹ ایک کہہ لیں آپ کو کہ اپرچونٹی تھا. اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی میں نے لکھنا شروع کیا تھا. کچھ ایسا خاص نہیں تھا, لیکن آئی تھنک وہی جو میں نے کہا کہ جی بینگ اے سینسٹیو ان نیچر آئی فیل تھنگز ان اے ڈفرینٹ وے. تو مجھے کچھ ایکسپریس کرنے کا اپنے آپ کو موقع نہیں ملتا تھا. تو دین آئی تھاٹ کہ جی میں جو ہے, بلکہ سوچا نہیں تھا, ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ چھوٹے سی جو 1-2 جملے
and then I tried to rhyme them, اور وہ چھوٹی سی ایک نظم کہہ لیں وہ بن گئی. وہ میں نے انیشلی اپنا جو ایک ہم نے اپنا فیملی کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, سو وچ از میرے بچے اور میاں اور میں, سو میں نے اس پہ وہ شیئر کیا, تو میرے بچوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ ماں بہت اچھا ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے. دین آئی شیئرڈ اٹ وتھ سم آف دا کلوز فرینڈس, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں بہت اچھا ہے, تمہیں کرنا چاہیے. سو فرام دیئر آئی اسٹارٹیڈ. سو بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں ایک دو میں نے لکھیں. یہ جب لاہوتی میلوں پہ جو تھا, یہ ایک مجھے اچھا موقع ملا ایک اپنے آپ کو, وہ جو میرے اندر کی ایک باغی عورت ہے جسے ویسے زیادہ موقع نہیں ملتا. So through words I tried to expose that self of mine. تو وہ اچھا وہاں پہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. Then I did some few more. But unfortunately I think یہ لاسٹ 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے I somehow I don't know what happened to me. ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح سے سینسٹیو نہیں رہی, لیکن somehow I couldn't work. So بہت ہی چھوٹے 1-2 پیسز شاید میں نے یہ پچھلے 2 سالوں میں کیے ہوں گے, لیکن ادروائز شاعری کچھ اس طرح سے بہت زیادہ ہوئی نہیں ہے. میرا بہت چھوٹا سا, جیسے میں نے کہا کہ جی کانٹینٹ ہی ہے, اس لیے کوئی کتاب شتاب تو ابھی کوئی وہ نہیں, لیکن آئی تھنک میں بالکل کوشش میں ہوں اس کے کہ میں زیادہ اور شاعری کروں, کیونکہ جو مجھے سیٹسفیکشن اس میں ملتی ہے شاید اور کسی ایکسپریشن میں نہیں ملتی. اور کیونکہ میں کرتی بھی اپنی مادری زبان میں ہوں, پنجابی از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ آئی تھنک, اور میرا جو ایکسپریشن جو پنجابی میں ہے وہ شاید کسی اور زبان میں ہو نہیں سکتا. ایون سم ٹائمز میرے بچے جو ہے نا, وہ کیونکہ بچوں کے ساتھ میں اردو بولتی ہوں, تو بچے میرے یہی کہتے ہیں کہ جب اماں غصے میں ہوتی ہیں جب اماں پنجابی بولنے لگ جائے نا تو سمجھو اماں کو غصہ آ گیا, سو تھوڑے سے کیئرفل ہو جاؤ. سو پنجابی ویسے بھی ادروائز اٹس اے ویری رچ لینگویج. جو صوفی شعراء ہیں ہمارے, ان سب کا کلام اگر آپ پڑھیں تو آئی تھنک اٹس اور کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ ایک ورڈ ہی جو ہے بہت سے چیزوں کو ایکسپریس کر دیتا ہے. سو دیٹس وائی آئی تھنک آئی فیل ویری کمفرٹیبل ان پنجابی. لیکن میں ابھی سیکھ رہی ہوں, مجھے پنجابی کوئی اس طرح سے بہت اچھی آتی نہیں ہے. ایک بہت بڑا پنجابی میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ وہ جو اسکرپٹ ہے جو گرمکھی میں اصل تھا وہ ہمیں آتا نہیں ہے, ہم لکھ نہیں سکتے. ہم اردو اسکرپٹ میں پنجابی لکھتے ہیں, جو کہ بولنے جو اسپوکن پنجابی اور جو لکھی ہوئی پنجابی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ جو بولنے میں وہ جو ساؤنڈز ہیں وہ اردو اسکرپٹ میں ہے نہیں ہے, تو اس کو لکھنے میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں ہنس رہی تھی کسی سے, کبھی کبھی میں جو اپنی لکھی ہوئی جب پڑھنے لگتی ہوں تو میرے سے وہ بھی پڑھی نہیں جاتی. تو لیکن آئی تھنک شاعری جو آپ نے کل آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ نے سجیسٹ کیا, آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے اپنے سرکل میں ان لوگوں کو لانا ہوگا یا ان لوگوں کے سرکل میں جانا پڑے گا جو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں, جو شاعری کو سمجھتے ہیں. ابھی تو میرا جو سرکل ہے وہ صرف سننے والوں کا ہے, مجھے کبھی کوئی اس میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ ہاں تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے یا, کیونکہ صرف وہ سننے والے, وہ ٹھیک ہے, وہ میرے آئیڈیاز سے لوگ اچھے لگتے ہیں, ان کو میری کہیں وکیبلری بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو وہ مجھے اپریشیٹ کر دیتے ہیں. بٹ آئی تھنک گیٹنگ نیو آئیڈیاز, نیو ایکسپریشن, نیو وکیبلری, مجھے اپنا ایک سرکل بنانا پڑے گا. You were absolutely right in suggesting that, and I think from now onward I would try to do this. کل آپ سے فون پہ بات ہوئی جب آپ کراچی میں تھیں, اور مجھے آپ نے ایک بات کہی تو مجھے فیل ہوا کہ یو آر ویری مچ انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس. تو پالیٹکس میں کتنا آپ کو انٹرسٹ ہے, اور ابھی جو حالات پالیٹکس میں چل رہے ہیں ان سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے, اور ہمیں جو ہے کتنی امید رکھنی چاہیے کہ ہم ریئلی ایک ڈیولپڈ جو ہے وہ ملک کی طرح پروگریس کریں, اور ہماری جو نیو جنریشن ہے
उनको वो सब कुछ मिले जो हम ड्रीम करते हैं, जो हम अपनी जनरेशन में जो है वो चाहते थे, अब वो सब जो है नई जनरेशन को मिले। आपको इस हमारी मुल्क की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें से आपको क्या अभी फील हो रहा है? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। आई थिंक इट्स एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो ज़रूर, हम बहुत ओपिनियनेटेड लोग हैं। मेरे बच्चे हंसते हैं कि ज़िंदगी कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमारा ओपिनियन ना हो। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स के ऊपर तो यहाँ पे हर किसी का एक ओपिनियन है, ऑफ कोर्स आई हैव एन ओपिनियन आल्सो। आई थिंक एक चीज़ जो मुझे लगती है जो ओवर द टाइम हुई है, एक तो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स एज सच कम रह गई है और चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। एक वजह उसकी ये नज़र आती है कि जी किसी भी शख्स को या किसी को भी जैसे जैसे उसकी स्पेस कम होती जाए तो आई थिंक उसके अंदर वो कंपटीशन का जो एक एलिमेंट है वो कुछ और तरह का बढ़ता जाता है। सो ओवर द ईयर्स जो मुझे ये लगता है कि जी जो पॉलिटिक्स के लिए भी या पॉलिटिशियंस के पास भी स्पेस बहुत कम हो गई है, जिसे हम आम समझते हैं, जो हम एक कॉमन नैरेटिव है यहाँ पे कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल एक बहुत बड़ा है इस सारी चीज़ में, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो ये सिविल गवर्नमेंट्स हैं ये सिर्फ दे आर जस्ट पपेट्स, और जो होता सब कुछ वही है जो वो करते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ some element of truth in it. I think politics में over the time यही चीज़ नज़र आ रही है। For me, I think politics से ज़्यादा important इस वक्त जो है वो economy है, और politics और economy को आप अलहदा नहीं कर सकते। Politics जो है वो economy पे strive करती है और economy जो है आपकी अच्छी politics पे strive करती है। सो अगर इन दोनों को इस वक्त देखा जाए तो आई थिंक दोनों ही अच्छे हाल में नहीं है। ना आपकी इकॉनमी इस वक्त अच्छी है और ना आपकी जो पॉलिटिकल जो उसे क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल आक्यूमेन है पॉलिटिशियंस का भी वो है, उस पाए के पॉलिटिशियंस इस वक्त नहीं हैं जो कि फार साइटेड हों, अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें, कर सकें। तो ये ओवरऑल मुझे इस वक्त जो मुल्क के जो भी हालात हैं उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत नज़र आती हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमने वाकई अपने मुल्क को तरक्की करनी है, जिसे सही मानों में तरक्की हम कहते हैं, वो ज़रूरत है। सो एक अच्छे लीडरशिप की बहुत बहुत ज़रूरत है इस वक्त। एंड आई थिंक जो आपने अभी बात की कि जी हमारी जो यंगर जनरेशन है, आई थिंक आवर यंगर जनरेशन is much more aware of these things than our generation। और मुझे एक ये भी बिल्कुल यकीन है, वो कि हम कहते हैं कि जी हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है। आई थिंक ये जनरेशन फिर भी पिछली जनरेशन से इन दैट सेंस भी बेहतर है। हाँ, ये हमारा मसला ज़रूर है कि ये एक हमारी लार्ज पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको इतना शऊर नहीं है। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उनको उस लेवल तक लाने की कि जी ये चीज़ें वो समझ सकें। सो इन अ नटशेल आई थिंक आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम नॉट एट द सेम टाइम पेसिमिस्टिक। सो आई हैव दिस मिक्स्ड फीलिंग कि जी कुछ बेसिक चीज़ें अगर बदलती हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इस वक्त जो करंटली आप कहें तो इकॉनमी पे फोकस करने की ज़रूरत है, अगर वो हालात बदलते हैं तो होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर अगला कुछ अरसा इन चीज़ों पे फोकस नहीं होता हमारे पॉलिटिशियंस का या इस्टेब्लिशमेंट का, तो चीज़ें बहुत बुरी भी हो सकती हैं। और हमने ये देखा है मुल्कों के साथ होते हुए कि जी जब इस तरह के हालात हों तो मुल्क बहुत नीचे भी चले जाते हैं, और एट टाइम्स खुदा न खास्ता या जो भी बहुत बुरे हालात भी हो जाते हैं।
So obviously I think people like us have a responsibility in a sense कि जिस लेवल पे भी हम जो भी कर सकते हैं, इन जो चीज़ें हमें समझ आती हैं कि ठीक करने वाली हैं उनको करें और उनके लिए आवाज़ भी उठाएं, जितनी भी छोटी आवाज़ है, लेकिन हम करें ज़रूर ये। रुबीना, अभी आपने पॉलिटिक्स को इकोनॉमी के साथ जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मुल्क में हम अगर देख रहे हैं कि 74 या 5 इयर्स कंप्लीट होने के बावजूद हम अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर सके हैं। हालांकि हमारे मुल्क में तालीम का इतना बुरा हाल नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर्स जो हैं बना सके हैं, अच्छे इंजीनियर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अच्छे इकोनॉमिस्ट या जो है वो इकोनॉमी के लिए जो है प्लानर्स जो हमारे पास मौजूद नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से लेकर आते हैं और वर्ल्ड बैंक से या IMF से हमें जो है लोगों को लाना पड़ता है जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो उन इदारों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और हमारे मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा सूदमंद नहीं होती हैं। तो क्या सबब है कि हमारे मुल्क में जो है वो इस एरिया में हमें कहत नज़र आता है? इसका क्या सबब हो सकता है? ज़ाहिदा, इसमें थोड़ा सा आई थिंक आई वुड डिफ़र टू यू इन अ सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। मसला जो ज़्यादा बड़ा है वो हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का है और गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ बनाई किस तरह जाती हैं। अब अगर आपको यही पता है कि जी ये सिविल सर्विसेज के थ्रू ही जो लोग आते हैं एंड दे गेट इनटू गवर्नमेंट और आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये ऊपर तक जाते हैं एंड देन दे बिकम सेक्रेटरीज। सो इस वक्त गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, सो मेजर जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें आपका जो एक बहुत बड़ा जो है वो बजट है, इसके अलावा आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है, आपकी ट्रेड पॉलिसी है, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। अब अगर देखें कि जी ये पॉलिसीज़ बनती किस तरह से हैं, ये पॉलिसीज़ मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे बनती हैं जिसमें सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। सेक्रेटरी के नीचे भी जो एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वो सारे भी वही लोग हैं जो सिविल सर्विसेज से आए हुए हैं। अब आप ये देखें कि उन लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या है। किसी ने लॉ किया होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, वो सिविल सर्विसेज में आ गए और वो इसी तरह से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी मिनिस्ट्री में चलते चलते वहाँ पे फॉर इंस्टेंस कॉमर्स मिनिस्ट्री में पहुँच गए एक बंदा जिसकी या फाइनेंस मिनिस्ट्री में पहुँच गया जिसने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, ठीक है, उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, किसी इलाके में DC भी रहा, AC भी रहा और वो करते करते जो है वो आ गया। अब उस शख्स को चाहे वो जितना भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी की निटी-ग्रिटी है वो उस शख्स को नहीं पता। तो होता यही है कि जी जब पॉलिसी मेकिंग का टाइम आता है तो यही लोग हैं जो नीचे से प्रपोजल्स बना के देते हैं और वही सेक्रेटरी जो ऊपर बैठा हुआ है वही अप्रूव करता है जो फाइनली एक पॉलिसी बनती है। So when these people don't have any background or any experience, तो लिहाजा जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें नज़र आती हैं जिनमें जो ज़रूरी चीज़ें उनका फुकदान होता है। इकोनॉमिस्ट जो हैं बेसिकली जो भी हैं हमारे पास वेरी फ्यू प्रैक्टिसिंग, नॉर्मली वो एकेडेमिया में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अभी रिसेंटली IBA ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसी के लिए कराची आई हुई थी। वो बेसिकली उसमें बात यही हो रही थी गवर्नेंस और डेवलपमेंट की। तो मैंने जो बात की वहाँ पे वो यही थी कि जी हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला वो पॉलिसीज़ बनाने का ही है और पॉलिसीज़ में यही सारी वजह है कि हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एकेडेमिया के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी बनाने वालों की आपको रेयरली कभी नज़र आएगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पॉलिसी बनाते हुए कोई कंसल्टेशन जो है वो कभी एकेडेमिया से की हो। एकेडेमिया अपने लेवल पे रिसर्च करता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिसर्च रेलेवेंट नहीं होती पॉलिसी मेकिंग के लिए, या अगर रेलेवेंट होती भी है तो पॉलिसी मेकर्स को कभी उसका पता नहीं चलता क्योंकि एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है नहीं है, कोई है ही नहीं है।
تو سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارے ہاں اکنامک پالیسیز جو بن رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو وجہ اس میں نہ وہ اچھی پالیسیز ہونے کی یہی ہے. کسی بھی طریقے سے اس گورنمنٹ سٹرکچر میں اکانومسٹس کو ہم نے انوالو نہیں کیا ہوا. تو اس وجہ سے پھر دوسرا جو ہے، اگر جو جن کے لیے ہم بنا رہے ہیں، فار انسٹنس میرا ایکسپیرینس اب یہی ہے کامرس منسٹری کا پچھلے بہت سالوں سے، ایون جو جن کے لیے ہم وہ پالیسیز بنا رہے ہیں، جو بزنسز ہیں، ان سے بھی کوآرڈینیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ان اے سینس کہ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ تو اپروچ کر لیتے ہیں FBR میں، منسٹری آف کامرس میں، وہ آ جاتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیتے ہیں، ہم ان کی سن بھی لیتے ہیں، جہاں جینوئن ہوتی ہیں وہاں ہم ان کے لیے کر بھی دیتے ہیں. لیکن جو ایک لارج جو سیگمنٹ ہے جو اسمال بزنسز کا، وہ نہ تو ان کی FBR تک یا منسٹری آف کامرس تک رسائی ہے، منسٹری آف فائننس تک، نہ ہماری ان سے رسائی ہے، کیونکہ وہ انفارمل سیکٹر میں ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اگر ان کو ملنا بھی چاہیں، ان سے بات کرنا بھی چاہیں، تو وہ کیونکہ انفارمل سیکٹر میں ہیں، ہمارے اسٹیٹسٹکس میں کہیں وہ آتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے بات ہی نہیں کر پاتے. تو اس وقت آئی تھنک اکنامک پالیسیز جو ہماری ہیں ان میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. اگر اتنا بڑا جو آپ کا سمجھے کہ ایک جنک ہے وہ آپ کے لوپ میں ہی نہیں ہے، ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، ان سے کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. سو یہ ساری پالیسیز ایک آئسولیشن میں، وہ جو سیکرٹری وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے نیچے یا 2-3 لوگ ہیں جو ان کی اپنی عقل سمجھ ہے اس کے مطابق وہ بنتی ہیں. Now why then we depend on IMF and World Bank like organizations؟ کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے پاس کسی حد تک کچھ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے کہ جس کی بیسس پہ وہ بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا. تو کسی وقت جو ہے وہ تھوڑی سی بات ان کی ٹھیک لگتی ہے اور ماننی پڑتی ہے ان کی. another I think وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک جو گلوبل ایجنڈا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ضرور ہے. کوئی بھی ایڈ، کوئی بھی گرانٹ فری نہیں آتی کبھی بھی، اس کے ساتھ ایک ایجنڈا ضرور ہوتا ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل جسے ہم فائنینشیل آرگنائزیشنز یا کہتے ہیں، ان کا بھی آف کورس ایک ایجنڈا ضرور ہے. میں بالکل اب اس لیول پہ پہنچ کے آئی کین سیفلی سے دیٹ کہ ایک ایجنڈا ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب غلط ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ باتیں ان کی ٹھیک ضرور ہیں، کہیں وہ گائیڈ اچھا ضرور کرتے ہیں ہمیں. اور لیکن ایک اتنی سینس ہمارے اندر اپنے کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم سٹینڈ لے سکیں اور ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ والی بات تو ہم آپ کی لیتے ہیں، لیکن یہ والی بات ہم نہیں آپ کی لیتے. ہمارا اپنا جو ہے اس میں سلوشن، اگر یہ ایشوز ہیں تو اس میں سلوشن ہمارا یہ ہے. یہ اس وقت نہیں ہو رہا، اور انفارچونیٹلی مجھے کوئی نیئر فیوچر میں کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ کسی طرح سے ہم اپنے سسٹم کو اس طرح کا بنا لیں گے. سول سروسز ریفارم آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت عرصے سے ایک یہ چل رہا ہے. آئی تھنک دیر از اے لٹل ہوپ ان دیٹ کہ اگر وہ سول سروسز ریفارم میں بیسیکلی جو ان کا آئیڈیا وہ یہی ہے کہ جس کی جو کوالیفیکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ اکنامک منسٹریز کے لیے آپ انڈکٹی لوگ ایسا کریں جن کی بیک گراؤنڈ اس میں ہو، اور پھر آپ ان کو اچھی طرح سے ٹرین کریں، گروم کریں تاکہ وہ پھر پالیسی میکنگ میں آ سکیں. تو ہوپ فلی اگر وہ سول سروسز ریفارم کسی سٹیج پہ ہوتی ہیں تو کچھ ہماری پالیسیز بہتر ہو سکیں گی. ادروائز تو ہماری اکنامک پالیسیز یہ اسی طرح سے رہیں گی، اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جی IMF نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ خرابی کر دی. یہ خرابیاں چلتی رہیں گی پھر اسی طریقے سے. میں نے آپ کے کچھ پرفارمنسز عورت ناک کے سمجھے ویب سائٹ پہ یا دیکھی ہیں، اور آپ نے بھی کچھ شیئر کی تھیں. تو یہ شوق آپ کو اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کب سے شروع ہوا؟ اور سچی بات ہے کہ یو ہیو گریٹ ٹیلنٹ آف ڈوئنگ اسٹینڈ اپ کامیڈی. تو یہ آپ نے کب آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور اس طرف آپ کب آئیں؟ اور
یہ کرنے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ شوق کو پرسو کرنا چاہیے، یا آپ نے بس 2-3 جو ہے اس کے عورت ناک کے ساتھ یہ اس کی جو چیزیں کی ہیں اس کے بعد آپ اس کو اسٹاپ لگانا چاہتی ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. اچھا ایسا ہے کہ مجھے بچپن سے کیونکہ آئی واز اے ویری سیریس پرسن، بچپن میں بھی بہت ہی پڑھاکو قسم کی اور اس طرح سے تھی، لیکن میرا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. ایون چھوٹے ہوتے بھی آئی واز اے ویری سیریس پرسن، لیکن جب میں بولتی تھی تو ایون گھر میں تو ظاہر ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں ہی ہوتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑنا، کسی کا مذاق کرنا، یہ وہ تو وہ شروع سے ہی تھا. when I went to university تو یونیورسٹی میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ ہاں نہیں میرا اچھا سینس آف ہیومر ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، لڑکوں کو مذاق کرنا، جگتیں کرنا، یہ کرنا. سو آئی واز نون فار دیٹ. پر اس کے بعد جب شادی ہوئی، نوکری، وہ اتنی وہ تھی ساری چیزیں کہ کبھی کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا. لیکن ویسے آئی ہیڈ دیٹ سینس کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹا سا مذاق کرنا جس کے اوپر لوگ واقعی اپریشیٹ کرتے تھے کہ جی. سو یہ کوئی آئی تھنک 6-7 سال پہلے کی بات ہوگی. ان دا فرسٹ ٹائم عورت ناک نے جب اسلام آباد میں شو کیا، دیٹ واز دیئر فرسٹ شو، تو میری بیٹی کی دوست تھی وہ بھی کر رہی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ آئیں گی میرے شو پہ؟ میں نے کہا ہاں چل، جو اندازہ تھا ان کو کہ آنٹی کو پسند آئے گا یہ، تو اس نے کہا کہ آنٹی آپ میرے شو پہ آئیں گی؟ میں نے کہا ہاں میں آتی ہوں. سو آئی وینٹ دیئر. سو اور مجھے ریئلی وہ بہت ہی اچھا لگا کہ عورت اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ان اے ہیومرس وے اتنے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ایک کتنا لائٹلی جو ہے وہ بات کرے. تو دیٹ ایکچولی اسٹرک می. اور میں نے کہا کہ میں ساری زندگی یہی سوچتی ہوں کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کس طرح سے بات کی جائے. اگر آپ سیریس ہو کے بات کریں تو ایک تو سننے والے کو شاید اتنا اچھا لگتا نہیں ہے، دوسرا وہ پھر ایک جو وہی آپ کی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے، ایک لیبل لگ جاتا ہے. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے، ایک اچھا طریقہ ہے اپنی بات کرنے کا. سو تھوڑا سا میں نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے مجھے انکریج کیا. اس نے کہا کہ نہیں آپ ضرور کریں، یو ہیو دیٹ سینس، آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہے، آپ کا ایکسپریشن اچھا ہے. پھر دین میرے لیے بڑا سوال یہ تھا کہ کیونکہ وہ سب عورت ناک میں جو ہیں وہ انگریزی میں کرتی ہیں، تو میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے انگریزی میں بول لیتی ہوں، میں کر تو لوں گی لیکن مجھے میرا وہ ایکسپریشن نہیں بنے گا. سو آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ اگر میں پنجابی میں کروں. تو اس نے پہلے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ضرور کریں، آپ کیونکہ جو ایکسپریشن آپ کا پنجابی میں ہے وہ کسی اور لینگویج میں ہو نہیں سکتا، تو آپ کریں. سو دا نیکسٹ ایئر وین عورت ناک واز ڈوئنگ دیئر سیکنڈ شو، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. سو دے آسکڈ می، کیونکہ وہ میری بیٹی کی دوست تھی جو وہی آرگنائز کر رہی تھی. اینڈ دین آئی ٹولڈ آنیا، دین آنیا آئی وڈ ڈو اٹ بٹ آئی ول ڈو اٹ ان پنجابی. اینڈ فرسٹ شی واز لائک دس اینڈ دین شی سیڈ کہ ہاں آنٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے تمہارے لیے بھی میں چاہوں گی کہ تم لوگ یہ بہت ہی ایک تمہاری ابھی بہت ہی ایک چھوٹی سی کلاس ہے، آڈینس ہے جس کو تم ایڈریس کرتی ہو، انگریزی بولنے والے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ. تو اگر تم واقعی اس کو بڑا کرنا چاہتی ہو اپنے سرکل کو تو تمہیں اردو میں، پنجابی میں اور ریجنل لینگویجز میں تمہیں اس کو کرنا چاہیے. سو دے آل اپریشیٹڈ دیٹ. اور انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ تھا کہ ہاں میں وہ بھول رہی ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا. یہی میں نے عورت ناک شو دیکھا، پھر ایک ہمارے اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا ایک تھیٹر والے ایک چھوٹی سی ایک 8-10 لوگوں نے مل کے بنایا ہوا، چھوٹا موٹا تھیٹر بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ یہی کہا کہ جی یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی ہے. سو آئی وینٹ دیئر. میں جاتی تھی ان کے کبھی شاعری سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے، سننے کی حد تک جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے، تو آئی جسٹ وینٹ دیئر. تو وہ 4-5 لڑکے تھے تو انہوں نے کیا، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا. سو آئی آسکڈ دیم کہ میں نے کہا کہ اچھا یار میں بھی تمہارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہوں. تو وہ
تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ اچھا آنٹی دیکھیں ہمارا جو گروپ ہے نا ہم لیتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اس کو نا، آپ نے تو آج تک کبھی کی نہیں ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا چاہے 5 منٹ کا ہی ایک کہیں پرفارم کر لیں پھر ہم آپ کو لے لیں گے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، تو مجھے بتا دو تمہارا نیکسٹ کہاں پہ ہے تو میں کر لیتی ہوں۔ سو وہ انہوں نے ایک ہمارے گھر کے پاس ہی تھا ایک چھوٹا سا کیفے پہ، چھوٹا سا یہ تھا، سو آئی وینٹ دیئر۔ میرا چھوٹا سا ایک اسکرپٹ تھا، میں نے اس پہ وہ یہی کہا کہ جی میں اپنی تینوں کیا میں کامیڈی کرنی ہے، تو بس وہ میں نے نا ایک انیشلی وہ چھوٹا سا یہی بنایا تھا، اینڈ بلیو می دے ور لائک 35-40 لوگ ہوں گے وہاں پہ۔ اٹ واز سو ویل ٹیکن، آئی گاٹ اسٹینڈنگ اوویشن، دیٹ انکریجڈ می ایکچولی۔ تو پھر ان کے ساتھ میں نے 1-2 اور کیے، پھر یہ عورت ناک والا جب ملا تو میں نے یہ کیا۔ عورت ناک سے آئی تھنک آئی ہیو شون یو دیٹ، یہ جو میں نے ماہواری پہ کیا، اٹ واز سو یو نو لائک پیپل کیم ٹو می آفٹر دیٹ کہ جی آپ نے تو بس پتہ نہیں کیا کمال ہی کر دیا۔ سو دیٹس ہاؤ آئی واز انکریجڈ کہ جی۔ تو پھر اس کے بعد بھی میں نے صرف یہ 2 نہیں کیا، میں نے کافی سارا، آئی واز جسٹ ون ٹائم کاؤنٹنگ، میں نے لاہور جا کے کیا، وہیں اسلام آباد میں کیا، آئی تھنک ان 7 months I had 17 performances، کچھ شاعری کی تھی، کچھ اسٹینڈ اپ کامیڈی کی تھی۔ آئی تھنک وہ میرا ایک انیشل فیز تھا جس میں بڑا انتھوزیازم تھا میرے میں اور یہ وہ کہ یہ کرنا ہے۔ بٹ دین جیسے وہ شاعری میں نے ابھی آپ کو بتایا somehow something happened during COVID کہ بس وہ بالکل ایک تو خیر کیونکہ اس کے لیے تو ایک اچھی بڑی گیدرنگ چاہیے تھی، وہ جگہیں ظاہر ہے اب نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک جو میں نے آپ کو دکھایا بھی میں نے عورت مارچ کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے کیا تھا، تو اس میں بھی وہ یہی تھا کہ جی اوپن اسپیس پہ کریں، تو وہ دن کے ٹائم پہ کیا، کھلی جگہ پہ کیا۔ لیکن اسٹینڈ اپ کامیڈی کا یہی ہے کہ جی کہتے اس کے لیے یہی ہے کہ جی بند جگہ، کیونکہ اس میں وہ کہے جو زیادہ ایکو کرتے ہیں تو وہ ایک اس کے لیے ماحول وہ ہونا چاہیے، اوپن اسپیسز میں اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو نہیں سکتی۔ تو وہ تھوڑی سی ریسٹرکشن وہ بھی تھی کچھ۔ Personally, I think COVID had a very negative impact on me in a sense کہ میں کافی زیادہ کانشیس ابھی بھی ہوں اس کے بارے میں، لیکن initially تو بہت زیادہ تھی، and that has actually affected all my activity also۔ تو کوئی شاعری زیادہ نہیں ہوئی، اسٹینڈ اپ کامیڈی زیادہ نہیں ہوئی، بٹ ناؤ آئی ہوپ کہ جی حالات اب بہتر ہیں، سو restart my passion and I really love this. You know, I think میرے جو بھی modes of expressions ہیں probably مجھے اسٹینڈ اپ کامیڈی ان میں سب سے اچھی لگتی ہے، کیونکہ اٹس ویری آئی تھنک کلوز ٹو مائی نیچر۔ میں بائی نیچر ایسا ہی ہوں کہ جی راہ چلتے بھی کسی پہ مذاق بھی کر دیا اچھی سینس میں، اپنی بات کہنی ہے تو وہ بھی ذرا مزاحیہ طریقے سے کہہ دی، گو کہ ایز اپوز ٹو اٹ میری شاعری بہت سیریس ہے۔ شاعری میں ایسا ایک آدھ میں نے کیا ہے، کبھی میں آپ کو سناؤں گی وہ بھی مزاحیہ بھی شاعری میں نے تھوڑی سی کی ہے، لیکن زیادہ نہیں، لیکن I really like this stand up comedy۔ روبینہ، عام طور پہ لوگ پیٹ اینیملز جو رکھتے ہیں، ڈاگس ہیں یا کیٹس ہیں، تو بڑے اعلیٰ قسم کے بریڈ جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس مجھے پتہ ہے کہ کچھ پیٹ اینیملز ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے وہ کہاں سے خریدے اور کہاں سے ان کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا یا کیسے کیا، اور اب وہ آپ کے گھر میں ظاہری بات ہے کہ بچوں کی طرح رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ ہاں نہیں، بہت انٹرسٹنگ، آئی تھنک دس از سم تھنگ وڈ بی نیو فار مینی پیپل ٹو ہیئر۔ کچھ ایسا زائدہ کہ میں بچپن سے ہی شاید مجھے یہ جو ذات اور مذہب اور یہ چیزیں کبھی بھی اپیل نہیں کرتی تھیں، اور میں ہمیشہ ایون مجھے یاد ہے میں چھوٹے ہوتے بھی کوئی مجھے یہ پوچھتا تھا کہ جی کیا ہے، تو میں یہی کہتی تھی ہاں میں انسان ہوں، میں اور کچھ نہیں ہوں۔ تو آہستہ آہستہ یہ والی تھنکنگ میری کافی بڑھتی گئی۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ۔ میں کیونکہ سول سروس میں پروموشن تھی، آئی تھنک اٹ واز فرام 19 to 20 پروموشن تھی یا کیا تھی، تو اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی بی سے، کیونکہ آئی بی ایک انٹیلیجنس رپورٹ دیتا ہے آفیسر کے بارے میں، اور اسی کی بیسس پہ ہماری پروموشن ہوتی ہے، تو وہ نارملی وہ لوگ آ کے آپ کو کبھی کبھی تو وہ
ڈسکریٹلی کرتے ہیں, کبھی کبھی اوپنلی آ کے انٹرویو کرتے بھی ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی آپ کی کوئی ایفیلیشنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. سو ون ٹائم somebody called me, انسپیکٹر تھا, اس نے کہا کہ جی میں اس طرح سے اور آپ کا میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے گھر ہی آ جانا. پھر میں دفتر سے تو اٹھنے لگی, تو وہ آ گیا, تو اس نے مجھے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا جی آپ کا نام کیا ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے. تو میں نے کہا ہاں میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو مسلمان تو ہوں. تو کہتا ہے کہ اچھا آپ کی ذات کیا ہے. میں نے کہا نہیں ذات تو میری کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ کا کوئی فرقہ یا کچھ. میں نے کہا نہیں بھائی میرا کوئی بھی نہیں ہے. سو ہی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ جی کچھ نہیں. تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار میں بس صرف جو مسلمان وہی میرے لیے, میں تو وہ بھی نہیں چاہتی کہ میں وہ بھی کریکٹرائز کروں اپنے آپ کو, لیکن چلو وہ مجبوری ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو ہوں, لیکن ادروائز اس کے علاوہ میری اور کوئی اس طرح سے نہیں ہے. سو آئی تھنک دا سیم تھنگ از ود یہ بہت ہم شروع میں ہمارے گھر میں بچپن سے پیٹ ضرور ہوتا تھا. کتا میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہمارے گھر میں کتا ضرور تھا. میری امی کو بہت شوق تھا, تو بھینس, بکری, مرغیاں, طوطے یہ ہمیشہ سے ہمارے گھر میں رہے تھے. When I got married, میرے میاں کو یہ بالکل پسند نہیں تھا. I think a very long time میری اس سے یہ جھگڑا ہوتا رہا کہ گھر میں کوئی پیٹ ہونا چاہیے. مجھے گھر بڑا عجیب لگتا ہے پیٹ کے بغیر, لیکن اس نے کہا کہ جی نہیں پیٹ شیٹ کوئی نہیں یہ وہ. سو جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں پیٹ چاہیے تو فائنلی ہی اگریڈ کہ جی اچھا. تو ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کتا جو لیا وہ آف کورس ایک پیڈیگری تھا, سو ڈالمیشین تھا, بلیک اینڈ وائٹ. کافی عرصہ ہمارے پاس وہ رہا. پھر وہ بیچاری ایج اس کی اتنی ہو گئی کہ وہ, تو اس کے بعد اب کیونکہ عادت ہو گئی تھی سب بچوں کو بھی گھر والوں کو, تو ہم بھی جسٹ اسٹارٹیڈ کہ جی نہیں گھر میں ہونا تو چاہیے. تو ایٹ ون پوائنٹ آئی تھنک مائی ڈاٹر ریزڈ دس کہ جی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کوئی یہی جو پیڈیگری اسی طرح کے کوئی نسل والے ہیں یہی کتے ہونے چاہیے. تو آئی دین جسٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو میں نے کہا کہہ تو بالکل صحیح رہی ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جی ہم نے اس طرح سے ہی رکھنے ہیں. سو ہم نے میں نے وہ بتایا کہ جب ہمارے پاس وہ جو پہلا جو تھا جو بھی اس کا نام تھا, جو بھی اور میل گرم تھا, اور ان کے 8 انہوں نے جب وہ پپیز دیے ہم نے باقی سب دے دیے, ایک ہمارے پاس تھا. ناؤ وین جوبی اینڈ گرم ڈائیڈ, جو پیچھے ایک رہ گیا تھا, ایکچولی میں کسی سے یہی کل بات کر رہی تھی کہ دے ہیو آل ہیومن فیلنگس. آپ یو وونٹ بلیو می کہ وہ اس قدر شدید ڈپریشن میں چلی گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا اس کے لیے. وہ سارا دن برآمدے میں بس بیٹھی رہتی تھی, نہ وہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی نہ کچھ نہیں تھا. تو دین وہ میں نے بچوں نے اور میں نے سوچا کہ کیا کریں. تو اس وقت ہم نے پہلی دفعہ 2 وہ پپیز تھے جو اسی طرح کسی کے پاس اسٹرے ڈاگس ہی تھے, تو ہم وہ لے کے آئے. اور بس وہ اس سے پھر وہ یہی ہوا جیسے ہی وہ آئے وہ بالکل وہ بھی ٹھیک ہو گئی, وہ بچے بھی. سو دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ ود دا اسٹرے ڈاگس. پھر اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ میری بیٹی جو ہے اور اس کے کچھ دوست وہ تھوڑا بہت کام کرتے تھے یہ اسی طرح جو اسٹرے ڈاگس اور کیٹس ہیں, یہ جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں ان کو ریسکیو کرنے کا. اور وہ ریسکیو کر کے تو پھر کراچی میں تو ایک بہت بڑا جیسے یہ وہ جو اس کا عائشہ چندری گڑھ کا ہے, ایک ویل اسٹیبلشڈ ہے جو کائنڈ آف این آرفنیج اور اینیملس کے لیے, لیکن باقی اور جگہوں پہ اسلام آباد میں بھی اب 1-2 ہیں. سو بیسیکلی وہ ریسکیو کر کے انیشلی تو وہ انہی کو دیتے تھے, اور پھر ان لوگوں کی یہ پالیسی تھی کہ جی کوئی اڈاپٹ کر لے ان کو. لیکن وہ دیکھا یہی کہ جی وہ ریسکیو تو وہ بیچارے کر دیتے تھے, ان کو اڈاپٹ کوئی کرتا نہیں تھا. تو فار انسٹنس جو میں نے ابھی اڈاپٹ کی ہے برفی ہے, وہ انہوں نے وہی اسٹریٹ سے ریسکیو کیا, دین وہ انہوں نے انسٹا پہ بھی دیا, فیس بک پہ بھی دیا کہ جی کوئی اس کو اڈاپٹ کر لے, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. تو فائنلی ایک دن سے کہ آنٹی آپ اسے اڈاپٹ کر لیں گی؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل کر لیں. سو آئی براٹ برفی ہوم, چھوٹی سی اس وقت وہ تھی, اس کو خیر انہوں نے کیونکہ ریسکیو کر کے ویکسینیشن یہ وہ سب کچھ کروا دیا ہوا تھا. اینڈ آئی مین لائک I can't tell you how that changed my life.
شاید میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا میری ہسبینڈ سے میری سیپریشن. آئی تھنک اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں علیحدہ گھر لے کے میں وہاں پہ رہ رہی تھی. اینڈ آئی واز ریئلی ویری لونلی. ٹھیک ہے, اٹ واز مائی چوائس کہ میں نے کہا کہ جی میں نے علیحدہ رہنا ہے, بٹ اسٹل. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی تھنک جو بھی کی وجہ, یہ برفی کی وجہ سے جو مجھے ایک زندگی میں سہارا ملا, شاید کسی انسان کا وہ سہارا نہیں ہو سکتا تھا. I think that kind of love and affection that these animals give you, اور جو ہوتی ہے نا کہ ایک بالکل جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی بغیر کسی لالچ کے کچھ, وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے اور وہ صرف آپ کو اپنی محبت جو ہے صرف دے رہے ہیں. یہ جو ایک فیلنگ ہے مجھے زندگی میں شاید کسی انسان سے اس طرح کی نہیں آئی کبھی بھی جتنی مجھے ان جانوروں سے آتی ہے. اس وقت میرے پاس برفی ہے جو کہ میں نے وہ اڈاپٹ کی. پھر میری بیٹی کے پاس کسی زمانے میں ایک بلا تھا, منکی, اینڈ دین شی واز موونگ ٹو نیو یارک, اور اس وقت وہ اس کا یہی تھا کہ نئی جگہ پہ جا رہی ہوں, کیا وہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ اماں منکی کو آپ رکھ لیں. ٹو بی ویری آنیسٹ انیشلی مجھے وہ کیونکہ عادت نہیں تھی, مجھے کتوں کی عادت تھی, مجھے بلیوں کی عادت نہیں تھی, تو مجھے تھوڑا سا مشکل تھا. بٹ سنس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو رکھنا تو ہے, تو سو آئی کیپٹ اٹ. تو منکی کے ساتھ میں نے بہت گریجولی اپنا ریلیشن ڈیولپ کیا. منکی از ناؤ 9 years old, اور بالکل وہ اب تو یہ حالت ہے کہ منکی میرے ساتھ بستر میں ہی سوتا ہے اور میرے ساتھ ہی وہ رہتا ہے, کھاتا میرے ساتھ ہے. سو میں باتھ روم جاتی ہوں تو وہ میرے ساتھ جاتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. میں اس دن ہنس رہی تھی کہ میں نے اس کا لیٹر بھی اپنے باتھ روم میں رکھا ہوا ہے, تو جب میں باتھ روم جاتی ہوں اس وقت ہی وہی آتا ہے, یوز اس وقت ہی وہ لیٹر کرتا ہے جب میں کموڈ پہ بیٹھی ہوتی ہوں. سو وی ہیو لائک, وہ میری بیٹی ہنستی ہے کہ ہاں وہ آپ کی عمر کا بھی ہو گیا ہے نا, وہ تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہے. سو وی آر لائک, ہم اتنے ہی سلو ہیں, ریفلیکسز, ہم تھوڑا بہت کھیلتے بھی ہیں تو بہت آرام سے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم وی آر ان دا بیڈ, وی آر واچنگ ٹی وی ٹوگیدر. سو منکی کے ساتھ میرا, برفی کے ساتھ وہ ذرا بھی چھوٹی ہے, انرجیٹک ہے, تو واک پہ لے جانا, اس کے ساتھ کھیلنا, بال سے کھیلنا, یہ ایکٹیویٹی اس کے ساتھ ہوتی. دین اندر انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جی میری جو دوسری بیٹی ہے اس نے بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کیا, اور وہ ٹبی ہے, مسٹر ٹبز ہے. مسٹر ٹبز کا بھی یہی تھا کہ اس کی ایک دوست ایک دن یہ جو اسلام آباد ہائی ویز پہ جا رہی تھی, تو بیچ میں جہاں پہ پارٹیشن ہے اس نے دیکھا, کہتی مجھے کالا سا نا ایک اسپاٹ سا نظر آیا, تو کہتی میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو گاڑی روک کے دیکھا تو وہ بلی کا بیچارہ اتنا سا بچہ تھا, وہ سڑک کے ساتھ کہیں دبک کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی اس کو پھینک گیا تھا یا کیا تھا وہاں پہ. پر اینی وے شی ٹوک, ہاں اس کو اٹھا لیا, اس نے گھر لے آئی, اس کو رکھا. اس بیچاری کے شاید وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے بھوکا تھا, کڈنی کا ایشو, اس نے ٹریٹمنٹ کرایا اس کا سارا کچھ کر کے, اور پھر اس پہ بھی وہی تھا کہ اب اس کو کون اڈاپٹ کرے. سو سدرا اڈاپٹیڈ ہر, میری بیٹی جو ہے. سو سدرا واز پہلے اسلام آباد میں وہ رہ رہی تھی, پھر دین شی مووڈ ود می جب میرے ساتھ. تو اب پچھلے کوئی 2 سال سے ٹبی بھی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے. سو دیر از اے بگ ڈفرینس بیکاز ٹبی ینگ ہے, منکی ذرا بڑی عمر کا ہے, تو بہت ہی مزہ آتا ہے ان دونوں کو بھی آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھنے میں. اور میں اس دن ہنس رہے تھے, میں اور میری بیٹی کے جب سے ٹبی آیا منکی بھی جوان ہو گیا. تو وہ بہت اچھا, دونوں آپس میں بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں, ان کا ایک اپنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. اینڈ آئی تھنک میری تو سب سے بڑی ریکریشن یہی ہے, میں ان دونوں کو جو ہے وہ ان کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں, وہ کھیل رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اینڈ اندر انٹرسٹنگ تھنگ جو میں آپ سے اس دن بھی بات کر رہی تھی کہ میری کچھ دوست ہیں, ہمارا ایک گروپ ہے, تو انہوں نے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ میری گرینڈ ڈاٹر ہے, یہ اتنے سال کی ہو گئی ہے. دوسرے نے کہا کہ یہ میرا گرینڈ سن ہے, یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے. میں نے اپنے منکی کی تصویر لگائی, میں نے کہا بھائی میرا گرینڈ چائلڈ, میرا گرینڈ سن تو یہ ہے, اور یہ 9 سال کا ہو گیا ہے. سو آئی تھنک
for me, they are just like my family members. They are just like humans. मुझे कभी महसूस नहीं होता कि किसी इंसान में और इन जानवरों में कोई फ़र्क है. They understand my emotions, I understand their, उनकी हर नीड मुझे समझ आती है, उनको मेरी समझ आती है. I think जानवरों को आप जितना टाइम देंगे you would see कि जी बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको रीपे करते हैं. अच्छा, नॉट ओनली दीज, वी हैव ऑल्सो पैरट. वो पैरट, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरी बर्थडे थी तो वो सब मुझे पूछे कि अच्छा आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए, बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए. तो मैंने ऐसे कहा मुझे तोता चाहिए. तो एवरीबडी टुक इट ना नॉन सीरियसली कि हाँ हाँ ऐसे ही अम्मा कह रही हैं. अच्छा, बात गुजर गई, अगले साल बर्थडे आई, फिर सब ने पूछा तो मैंने कहा मुझे तोता चाहिए. तो वो फिर इसी तरह से, तो मुझे गुस्सा चढ़ गया. मैंने कहा तुम लोगों को समझ नहीं आती, मैं सीरियसली तुम्हें कह रही हूँ मुझे तोता चाहिए भाई. सो देन माई हस्बैंड वो ही रियलाइज कि अच्छा नहीं, ये तो सीरियसली कह रही है. सो ही ब्रॉट मी पैरट. तो वो तोता जो है वो अब हमारे पास कोई पिछले 11-12 साल हो गए हैं उसको. सो थोड़ा सा मुझे वो यही था कि जी तोते से मुझे क्यों एक वो थी कि तोता आपकी ज़ुबान भी बोल लेता है. तो बाकी जानवरों की वो ठीक है, लेकिन तोते की ज़ुबान भी है, आप जैसी ज़ुबान भी है. तो मुझे वो बहुत दिल चाहता था कि किसी से कम्युनिकेट मैं कर सकूं. सो काफ़ी उसको सिखाया, काफ़ी बोलता है वो, आवाज़ें बहुत निकालता है और ये. बट एनीवे व्हाट हैपेंड वाज कि जी जब व्हेन आई सेड मी एंड माय हस्बैंड सेपरेटेड, तो ज़ाहिर है वो चीज़ों का भी बंटवारा हुआ. तो उस बंटवारे में वो तोता उधर रह गया. सो तोता इज़ नॉट विद मी नाउ, मिट्ठू. बट ठीक है, मैं अब भी जब जाती हूँ उधर तो मिट्ठू ज़रूर मुझे बहुत अच्छा वेलकम करता है, तो मेरे साथ रहती. मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसकी उसके साथ ज़्यादा दोस्ती है. सो उसके वो हाथ पे बैठ जाता है, उसके यहाँ बैठ के उससे प्यार भी करता है. तो वो भी एक बहुत ही मज़े की है. वो बोलता है मियाँ मिट्ठू से पूछो क्या हाल है, तो कहता है ठीक हूँ. सो थिंग्स लाइक दैट. सो आई थिंक एनिमल्स और बर्ड्स दे आर, मतलब मैं तो वही किसी से बात कर रही थी कि मुझे बहुत अजीब लगे अगर मेरे घर में जानवर ना हो. मैं तो उस घर में ना रह सकूं जिसमें जानवर नहीं है. रुबीना, अब हम चाहेंगे कि आप अपनी पोइट्री में से हमें कुछ सुनाएं, और वही मैं चाहूँगी कि वो पोइट्री सुनाएं जो आपने पहले लिखी थी, तो हमें पता चले कि आपके जो इमोशंस उस वक्त क्या थे. तो प्लीज़ आप हमें कुछ सुनाइए. हाँ, जैसे कहते हैं ना कि शायरी भी जो है वो आपके रिफ्लेक्शन है डिफरेंट इमोशंस का. ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेट ऑफ माइंड में हो, एक ही फेज़ ऑफ इमोशंस में हो. तो कभी आप खुश हैं, कभी गमज़दा हैं, कभी आप आई थिंक सो फार व्हाट आई हैव डन, उसमें मोस्टली तो मेरे अंदर की वो जो बागी औरत है उसी की रिफ्लेक्शन मिलती है. बट जब शुरू मैंने जो मेरा जो पहला, जिसे मैं कहूँ कि जी जो एक फ्यू वर्ड्स थे, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट इमोशंस हैं. And as I said, it was at that time when I separated from my husband, and I told you that I was feeling lonely, and I in a sense कि जी मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से क्यों हुई, एक वो भी मुझे सवाल था कि क्यों मेरे अच्छा सलूक मेरे साथ क्यों नहीं हुआ. मैंने बहुत कुछ किया तो मुझे इन रिटर्न वो चीज़ें क्यों नहीं मिली. ज़ाहिर है अपने मियाँ से, ज़िंदगी से, लोगों से एक वो वाली फीलिंग थी उस वक्त. एंड आई थिंक दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट फीलिंग. तो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां, दुख दिते सजना ने जिहड़े किवें गैरां नाल वंडावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां, वस्तियां छड्डां बंदे छड्डां जंगलां वल्ले जावां,
ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੰਜ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਇੰਜ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਸੇਕਦਿਆਂ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ, ਕਦ ਆਇਆ ਕਦ ਲੰਘਿਆ। ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ, ਕਦ ਆਇਆ ਕਦ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁੰਝੇ ਵਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਡੁੱਬੀ ਨਈਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ। जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारे गेस्ट से जो हमने बातें की रुबीना अहमद से वो पसंद आई होंगी। उनकी ज़िंदगी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना उनके ज़बानी, और स्पेशली लास्ट में आपने उनकी पोइट्री भी सुनी पंजाबी में। और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम उनसे और ज़्यादा जो है पोइट्री सुनेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपनी पोइट्री जो है वो रिकॉर्ड करके हमें भेजें ताकि हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।